فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ تو ہر عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا تعلق کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیاوی اصول بھی ہے کہ جب کسی شخص کو کسی جگہ جانا ہوتا ہے، کسی اہم کام کی طرف جانا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس فلاں مقام تک پہنچنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وقت سے پہلے نکلا جائے، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جاؤں۔ تو انسان اہتمام کرتا ہے کہ میں پہلے وقت سے پہنچنے کی کوشش کروں، اور دوسری صورت یہ اختیار کرتا ہے کہ میں شارٹ کٹ راستے سے پہنچوں، کہ جہاں مجھے رش بھی نہ ملے، جہاں مجھے سہولت بھی ہو، آسان سے آسان راستہ ایسا ہو جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ہر عبادت وہ اللہ تک پہنچانے والی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، صوفیہ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ دنیاوی ترقی تو حاصل ہوتی ہے، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، اللہ تبارک و تعالی روحانی طور پر بھی اسے بہت جلدی ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ مجھے اپنا ایسا بندہ دکھا دیجئے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ میں ایسے بندے سے محبت کرتا ہوں اور بہت زیادہ محبت کرتا ہوں کہ جو شخص کسی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو ایسے محسوس کر لے جیسے کہ وہ تکلیف اس کو خود کو پہنچی ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم کا رجل واحد، مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ کلہ، فرمایا کہ اشتکا رأسہ کہ اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اشتکا عینہ کلہ، حدیث میں فرمایا کہ ایسا ہی جیسے کہ پورے سر میں درد ہو رہا ہے، آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو ایسا ہی جیسے کہ پوری آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ تو وہ دوسرے کی تکلیف کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ گویا کہ وہ تکلیف کے اندر خود مبتلا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت اور اللہ کی طرف اللہ سے تعلق جوڑنے کی بہت آسان اور سہولت والا راستہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ عطا اللہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لاہور میں دفتر تھا اور آج بھی موجود ہے، مجلس احرار کے نام سے۔ جب وہ اپنے دفتر سے نیچے سے اوپر کی طرف جانے لگے، بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کا جب عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور کسی کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ سامنے والے کے دل کے اندر خود محبت پیدا فرماتا ہے، پھر اسے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم یہ کرو، تم اس کے ساتھ ایسا کرو۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دفتر سے نیچے، دفتر تھا، نیچے سے اوپر کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی اوپر کی طرف جانے لگے تو اوپر کی سیڑھیوں سے ایک بھنگی کچرا لے کر نیچے اتر رہا تھا، تو حضرت سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ اب وہ بھنگی گھبرا گیا، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے پاک صاف رہنے والے، اب تو میری خیر نہیں ہے۔ وہ ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے اس سے کہا، تم جب یہ کچرا سمیٹ کر رکھ کر یا پھینک کر فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا اور صابن لے کر آنا۔ اب اور پریشان ہو گیا، وہ حضرت کے پاس آیا،
حضرت نے اس سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو لو اس بھنگی سے. سوچئے بھنگی بھی وہ جو مسلمان نہیں ہے اور پھر ہے بھی بھنگی. اس سے کہا کہ تم منہ ہاتھ دھو لو اور میرے پاس آ جاؤ. اب وہ ہاتھ اور منہ دھو کر حضرت کی خدمت میں آ گیا. حضرت نے فرمایا, کھانا رکھا ہوا تھا, حضرت نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. حضرت نے ایک لقمہ بنایا اپنے ہاتھ سے. سوچیے اتنی بڑی شخصیت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا اور اس بھنگی کے منہ میں ڈال دیا. اس بھنگی کے منہ میں ڈال دیا. یہ ایک بات. اس نے کھانا شروع کر دیا. بڑا پریشان ہوا کہ میں نے آج تک کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہی نہیں. خیر اس سے بھی اگلی بات, حضرت نے فرمایا کہ تم بھی ایک نوالا بناؤ اور میرے منہ میں ڈال دو. تم بھی ایک نوالا بناؤ اور میرے منہ میں ڈال دو. وہ بڑا ڈرتے ڈرتے اس نے ایک نوالا بنایا اور حضرت کے منہ میں اس نے ڈال دیا اور حضرت نے کھا لیا. پورا کھانا اسی طریقے سے حضرت نے تناول فرمایا اور اس کو بھی کھلا دیا. وہ بہت حیرت میں ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یہ ہے اسلام جس کے اندر اتنا اخلاق, جس کے اندر اتنی محبت, اتنا خلوص. خیر اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہریے, میں ابھی آتا ہوں. حضرت نے فرمایا جاؤ. وہ گیا اور تھوڑی دیر کے اندر جب آیا اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے تمام گھر والوں کو لے کر آ گیا اور حضرت سے فرمایا حضرت ہم آپ کی طرف آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہم سب کو کلمہ پڑھا دیے اور مسلمان کر دیجیے. سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے اللہ کی مخلوق سے محبت, یہ ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق اور خلوص کے ساتھ پیش آنا. کتنے پیسے لگے اس میں, کتنا ٹائم خرچ ہوا, لیکن یہ تو میرے محترم اس عیسائی کے ساتھ, اس غیر مسلم کے ساتھ, اس بھنگی کے ساتھ کا برتاؤ ہے. اور آج ہمارا معاملہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے, آج ہمارا معاملہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے, آج ہمارا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے. یہاں تک بات, آج ہمارا معاملہ اپنے ماں باپ, اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ محاسبہ کریں کہ ہمارے اخلاق, اس اخلاق کا کچھ حصہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ راضی ہونے کے بجائے ہم اللہ سے دور ہو رہے, اللہ نہ کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابدال جو ولایت کے اعلیٰ مقام, ابدال کی علامت یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی اس کی محبت اور اس کے ساتھ شفقت رکھتا ہو, اس کی خیر خواہی رکھتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ابدال کا مقام عطا فرما دیتے ہیں, ولایت کا اعلیٰ مقام. اور فرمایا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص, دیکھیے کتنا آسان سا فارمولہ ہے, آسان سا نسخہ ہے اپنے آپ کو اللہ کا نیک اور مقرب بنانے کے لیے. فرمایا جو شخص روزانہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما, اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما, اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رزق کے اندر برکت اور کشادگی عطا فرما. فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو اپنے ابدالوں میں شمار فرما دیتے ہیں. میرے محترم کتنی چھوٹی سی بات ہے, اگر ہم روزانہ صرف تھوڑی دیر کے لیے, 2 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے اگر اللہ کی مخلوق کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پوری امت کے لیے دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہی ہمیں کیا اعلیٰ مقام عطا فرما سکتے ہیں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر رمضان کا مہینہ, میرے محترم ہم میں سے جو لوگ بالخصوص یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ بھی پورے سال رمضان کے مہینے اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خدمت کرنے والا بنائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ایک کی خدمت کرنے والا بنائے. جو شخص اپنے آپ کو خادم بنا کر چلتا ہے وہ خود مخدوم بن جاتا ہے, لیکن جو اپنے آپ کو مخدوم بنا کر چلتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتا. یہ اپنے بڑوں کی اور بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اور جو شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر چلتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر حسد, شیطان اس کے اندر تکبر, شیطان ہر قسم کی بیماری اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. شیطان ہر قسم کی بیماری اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل
وہ اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے پاس بیٹھنے والا بھی برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حتیٰ کہ پھر اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے سگے بھائی بھی، وہ بھی اسے برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے ولیوں کے اندر شمار فرماتے ہیں، اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو ہی نہیں بلکہ زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے پیش آتا ہے۔ کیا کہ جب زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے کوئی چونٹی نہ آ جائے، میرے قدموں کے نیچے کوئی اللہ کی مخلوق آ کر مر نہ جائے، پھر اللہ ایسے دل کو نرم فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو ہے چلنے والا، اس کی خدمت کرنے والا بنائے۔ یہ یاد رکھے گا، جو اپنے آپ کو خادم بنا کر چلتا ہے وہ اللہ تک بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت آسان اور سہولت والا راستہ ہے، یہاں دشواریاں اس راستے میں بہت کم ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کہی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد